السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر حاضر۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ توبہ آیت نمبر 74 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكَ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ یہ آیت ان سب لوگوں کے لیے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال و رزق عطا کر رکھا ہو اور اس کے باوجود وہ ناشکری کریں اور اپنے پھر اعمال پر شرمندہ بھی نہ ہوں، نہ توبہ کریں۔ تو خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو وارننگ دی جو فخر الانبیاء امام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے، کفرانہ کلمات بکتے اور پھر یعنی اس پر پھر مکر جاتے، سارا کچھ کرنے کے بعد مکر جاتے۔ یہ منافق کی بڑی ایک وصف ہے کہ ہمارا ارادہ ایسا نہیں تھا، ہمارا مطلب یہ نہ تھا۔ چونکہ ان کے دلوں میں کھوٹ تھا تو اس کھوٹ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا یحلفون باللہ، قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی، ما قالوا، انہوں نے یہ بات نہیں کی۔ یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم آ گیا کہ اب آپ نے منافقین کے خلاف سد باب کرنا ہے، ان کو روکنا، جہاد کرنا ہے، تو پھر یہ لوگ اللہ فرماتے ہیں یحلفون باللہ ما قالوا، اللہ کی قسمیں اٹھاتے کہ انہوں نے یہ بات نہیں کی۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے کہا ہے کلمہ کفر، یہ کفر کا کلمہ یہ کہا ہے۔ یعنی اس غزوہ تبوک پر واپسی پر یہ عبداللہ بن ابی جو تھا، یہ منافقوں کا سردار، تو یہ کہنے لگا کہ اب ہم مدینہ واپس جا کر ان جو یعنی ہم اپنے آپ کو ذی عزت لوگ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ان تمام کمینوں کو وہاں سے نکال دیں، نعوذ باللہ مسلمان مومنوں کو کمینے کہہ رہا ہے، وہاں سے نکال دیں گے۔ تو ایک نوجوان نے اس کی یہ بات سن لی، تو انہوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلا دی۔ تو وہ نوجوان سچا تھا لیکن یہ قسمیں اٹھانے لگا، نہیں جی ایسا نہیں ہے، میں نے ایسا نہیں کیا۔ پھر اللہ نے اس نوجوان کی اس بات کو تائید قرآن پاک میں فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا جھوٹے قسمیں اٹھاتے ہیں، حالانکہ یہ کلمہ کفر اس نے کہا ہے۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور وہ کفر کر چکے ہیں اپنے اسلام لانے کے بعد۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ارادہ کیا تھا اس شے کا جو وہ حاصل نہ کر سکے، یعنی کرنا چاہتے تھے، بغاوت کرنا چاہتے تھے، مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو اکسانا چاہتے تھے لیکن وہ کر نہ سکے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے اس بات کی تائید کر دی۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ غزوہ تبوک پر واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے پہاڑی راستے سے آپ کا گزر ہوا کہ وہ تنگ گھاٹی تھی اور اس میں سے ایک وقت میں صرف ایک اونٹ گزر سکتا تھا۔ آپ اس پر سوار تھے، قافلے سے تھوڑا سا آگے پیچھے بھی ہو گئے، دو صحابہ آپ کے ساتھ سے، حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر۔ آپ وہاں سے گزرنے لگے تو اس تنگ گھاٹی اور رات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ منافقین نے آپ پر حملہ کر دیا۔ تو یعنی پھر وہ آپ کو یعنی اپنے چہروں کو چھپانے کے ڈر سے منہ اپنے لپیٹے ہوئے تھے، منہ پر کپڑے یعنی جسے ہم ڈھاٹا کہتے ہیں وہ ڈھاٹے باندھے ہوئے تھے۔ تو بہرحال ان صحابہ کرام نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کو ناکام کر دیا، ان کا حملہ جو تھا اس کو بھگا دیا۔
تو آپ نے روایت میں آتا ہے کہ ان کی تعداد 14 یا 15 تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب لوگوں کے نام جو ہے ان دونوں صحابہ کو، یہ جو حذیفہ بن یمان تھے نا، اس کو صرف نبی یعنی نبی کا رازدان کہا جاتا تھا. تمام منافقین کے نام ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے، لیکن آپ نے ان کی پردہ داری رکھنے کا بھی کہا تھا. اور ایک اور بات کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد بھی جب کوئی جنازہ ہوتا تو آپ جید صحابہ کرام بلکہ امیر المومنین تک بھی وہ دیکھتے کہ اس جنازے میں حذیفہ بن یمان ہیں تو وہ اس جنازہ میں شرکت کرتے، اگر نہیں ہے تو وہ نہیں کرتے. یعنی انہیں پتہ تھا کہ منافق کے جنازہ میں شرکت نہیں کریں گے یہ، تو یہ حذیفہ بن یمان اگر کسی جنازے میں شریک نہ ہوتے تو اکثر صحابہ کرام اس جنازہ کو نہیں پڑھا کرتے تھے. یعنی ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے. آگے فرمایا وما ناکاموا الا ان اغناہم اللہ، یہ لوگ اپنے اناد دشمنی کا مظاہرہ نہیں کر رہے، الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضل، مگر اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں غنی کیا. اللہ فرماتے ہیں دیکھ لیں میں نے ان کو غنی کیا، مال دولت رزق عشائش ہر چیز دی، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے ساتھ دشمنی پر اترے ہیں، اناد پر اترے ہوئے ہیں. یعنی اللہ نے بھی ان پر فضل کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال غنیمت بھی دیا. یعنی واغناہم اللہ و رسول، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ان کو غنی دیا، مال و دولت دیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی پہ اترے ہوئے ہیں. وَإِن يَتُوبُوا يَكَ خَيْرًا لَّهُمْ. اب یہاں دیکھیں پھر اللہ نے، یعنی اللہ کتنا کریم ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَتُوبُوا يَكَ خَيْرًا لَّهُمْ، اب بھی اگر وہ توبہ کر لیں ان کے لیے بہتر ہے. یعنی اتنا کچھ ہونے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی، خلاف سازشیں، اسلام کے خلاف سازش، سب کچھ کرنے کے باوجود، میں ناشکری کے باوجود، منافقت کے باوجود، اللہ فرمانے فَإِن يَتُوبُوا يَكَ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر وہ اب بھی توبہ کر لیں ان کے لیے بہتر ہے. وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے پیٹ پھیر لی، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ، اللہ کا عذابہ کرے گا، عذابًا علیمًا فی الدنیا والآخرہ، پھر دنیا اور آخرت میں انہیں کوئی عذاب سے نہیں روک سکتا. اللہ فرماتے ہیں اب بھی اگر انہوں نے پیٹ پھیری، اپنا منہ موڑا، اب بھی روگردانی کی اللہ کے حکم سے، تو پھر ان کا ٹھکانہ، اللہ فرماتے ہیں دنیا میں بھی عذاب ہوگا، دنیا میں بھی رسوا ہوں گے، آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور پوری روئے زمین پر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اللہ فرماتے ہیں ایسی رسوائی، ایسا ذلیل کروں گا کہ پوری دنیا میں ان کا کوئی مددگار، ان کی مدد کرنے والا، نصرت کرنے والا آخرت میں بھی نہیں ہوگا، دنیا میں بھی نہیں ہوگا. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر، یعنی اگر دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ انسان جو ہے جتنا بھی گناہ گار ہو، جتنا بھی گناہ گار ہو، اگر وہ توبہ کر لے، اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری میں آ جائے، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے بہتر ہے، میری رحمت کے دروازے کھلے ہیں. تو ہمیں ہمیشہ ہر یعنی توبہ جو ہے نا، یہ جو لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اسلام سے دور چلے گئے اب کیا ہوگا، اتنے گناہ ہو گئے. جتنے بھی گناہ گار ہو، جتنا بھی گناہ گار ہو، اگر وہ صدقے دل سے توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، آئندہ سے اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، بچنے کا عہد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں خالص توبہ کی، توبۃ النصوحہ کی توفیق عطا فرمائے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا توبۃ النصوحہ، ایسی توبہ، پاکیزہ توبہ، ایسی توبہ کہ جس کے بعد پھر گناہ کی طرف رغبت نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہم اجعلنا من التوابین واجعلنا من المتطہرین، آمین یا رب العالمین.